بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں اپنے لیکچرز کا آغاز جو ہے وہ پرنسپل آف اکنامکس سے کروں گا۔ پرنسپل آف اکنامکس ایسے کوئی بھی اسٹوڈنٹس جو آئی کام کے اسٹوڈنٹس ہوں یا بی کام کے اسٹوڈنٹس ہوں، انشاءاللہ یہ لیکچر ان کو بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ایگزامس کی تیاری اچھے طریقے سے نہیں کر سکے یا پراپر ٹائم جو ہے وہ اسٹڈیز کو نہیں دے سکے، وہ بچے چند سلیکٹیو ٹاپکس کو جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، کیونکہ اکنامکس بیسیکلی جو ہے وہ ایڈم اسمتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ فادر آف اکنامکس اس کو کہا جاتا ہے۔ 1776 میں آپ نے بک لکھی ویلتھ آف نیشن کے نام سے، جسے ہم اقوام دولت کہتے ہیں۔ میں اردو میں بھی تھوڑا سا کروں گا، انگلش میں بھی کروں گا، تاکہ دونوں موڈ میں پڑھنے والے بچوں کو اس میں جو ہے وہ ہیلپ رہے۔ اس کوشچن کو ہم سکپ کریں گے، جبکہ اگر دیکھا جائے بیٹا تو اس میں اس نے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن جو بتائے ہیں، وہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ریپریزنٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کو بھی، اور ہمارا جو ہے وہ مینوفیکچرنگ یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلتھ کو جنریٹ کرنے کے جو ذرائع ہیں، وہ چاروں جو ہے وہ ایڈم اسمتھ نے پریزنٹ کیے۔ لیکن یہاں پر میں صرف ان کوسچنس کو جو ہے وہ دائرۂ کار میں لاؤں گا جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپارٹنٹ ہے۔ تو چاہے بی کام پنجاب یونیورسٹی ہو، سرگودا یونیورسٹی ہو، یا دیگر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ہوں، یا بورڈز ہوں، ہمارے پنجاب کے بورڈز ہوں یا فیڈرل بورڈ ہو، تو اس میں یہ کوسچن بہت امپارٹنٹ ہے۔ کریٹیکلی ایگزامائن دی ڈیفینیشن آف اکنامکس پریزنٹڈ بائی الفریڈ مارشل۔ الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن، یا اس کو ہم کہتے ہیں نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹس، چونکہ ایڈم اسمتھ کو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد سیکنڈ جس ڈیفینیشن کو پریزنٹ کیا گیا ہے، اس کے جو لیڈر ہیں ان کو ہم الفریڈ مارشل کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی ڈیفینیشن کو ہم سوشل ویلفیئر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سو کسی بھی نام سے یا کسی بھی جو ہے وہ پوائنٹس کے ساتھ اگر یہ آپ کے پیپر میں آتی ہے، تو آپ اس کوسچن کو اکارڈنگ ٹو دس پیٹرن سالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ تو میں نے سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ مارشل از دی لیڈر آف نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ۔ اس کو ہم نیو کلاسیکی مکتبہ فکر کا بانی مانتے ہیں الفریڈ مارشل کو۔ ہی روٹ ہز بک، اس نے آپ نے ایک کتاب لکھی دی پرنسپل آف اکنامکس، جو معاشیات کی اہمیت کیا چیز ہے، معاشیات کی اہمیت کے نام سے، کہ اکنامکس ہے کیا چیز، اس کی اہمیت کیا ہے، ان 1890 میں۔ بیسیکلی جو نیو کلاسیکلز ہیں یا الفریڈ مارشل ہے، انہوں نے کریٹیسائز کیا ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ایڈم اسمتھ کو، اور اس نے کریٹیسائز کیوں کیا ہے، اس کی بیسیکلی اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ ریزنز تھی، لیکن مین 2 ریزنز تھی۔ فرسٹ ریزن اس کی یہ تھی کہ کلاسیکلز نے جو کچھ سمجھا وہ صرف ان کے پوائنٹ آف ویو سے ویلتھ ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید زندگی کی کامیابی کے لیے یا زندگی کے سکسیسفل ہونے کے لیے صرف ایک دولت کا ہونا کافی ہے۔ تو میں نے لکھا کلاسیکلز ہیو گیون ٹو مچ امپورٹنس ٹو ویلتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے دولت کو بہت زیادہ اہمیت دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ الفریڈ مارشل کو ایڈم اسمتھ پر پہلا جو ہے وہ کریٹیسزم کرنے کا موقع مل گیا۔ سیکنڈ، دے ہیو اگنورڈ ویلفیئر آف ہیومن بینگز۔ دوسرا یہ تھا کہ ایڈم اسمتھ اس چیز سے ٹوٹلی جو ہے وہ اگنور تھا، یا وہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا یا نظر انداز کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ویلفیئر آف ہیومن بینگز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ الفریڈ مارشل نے اپنی جو مین پوائنٹ، یا جسے ہم کہتے ہیں پیس آف ہارٹ، جس بیس پہ اس نے یہ ڈیفینیشن لکھی، وہ تھا ویلفیئر آف ہیومن بینگز۔ اور ویسے بھی اگر سوسائٹی کا آپ باغور مطالعہ کریں تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ سوسائٹی میں رہنے والے انسان ویلفیئر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت کی پوائنٹ ہے۔ تو 2 ایسے پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے کلاسیکلز پر نیو کلاسیکلز نے جو ہے وہ کریٹیسزم کیا۔ فرسٹ کیا ریزن تھی کہ کلاسیکلز ہیو گیون ٹو مچ امپورٹنس ٹو ویلتھ۔ وہ کہہ رہا تھا ویلتھ کو جنریٹ کرو، چاہے وہ لیگل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوں یا ان لیگل ایکٹیویٹیز ہوں، جبکہ یہ کہتا ہے کہ صرف لیگل ایکٹیویٹیز ہوں اور ان کا مقصد جو ہے وہ ہیومن بینگ کی ویلفیئر ہو۔ تو دونوں جو ہے وہ کی پوائنٹس تھے۔
اب چونکہ یہ اس کا ایک انٹروڈکشن ہے جو کہ میں آپ کو بتایا، اس کے بعد اب آپ اس کی ڈیفینیشن کو جب تعریف کو دیکھتے ہیں کہ یہ تعریف کیا انہوں نے کی ہے، تو اکنامکس از دی اسٹڈی آف مین کائنڈ ان دی آرڈنری بزنس آف لائف. اکنامکس از دی اسٹڈی آف مین کائنڈ ان دی آرڈنری بزنس آف لائف. انسان روزمرہ معمولات میں جو مختلف کام یا جو مختلف سرگرمیاں جو عمل میں لاتا ہے، اٹ ایگزامائن دیٹ پارٹ آف انڈیویجول، اس میں ایک شخص کی زندگی کو شامل کیا جاتا ہے، اینڈ سوشل لائف. اور یاد رکھیے گا سوشل ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور ایگریگیٹ جو ہے وہ آپ کے ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں. ایک شخص کے عمل کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، وہ کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، اور بہت سے لوگ کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں وہ اس میں دیکھا جاتا ہے. which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. وہ یہ کہتا ہے لاسٹ اسٹیپ میں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کن مادی ذرائع کو استعمال کرتا ہے اور پھر استعمال کرنے کے بعد جو وہ چیزوں کو حاصل کر چکا ہوتا ہے تو انہیں کس طرح آگے جو ہے وہ پریکٹیکلی یوز کرتا ہے. بیسیکلی یہ تین چیزیں اس میں جو ہے وہ مین بتائی گئی ہیں. تو اکنامکس از دی اسٹڈی آف مین کائنڈ ان دی آرڈنری بزنس آف لائف. دیکھیں میں نے امپارٹنٹ پوائنٹس آف ڈیفینیشن لکھا ہے، میں نے یہاں پر ایک ٹاپک لکھا ہے امپارٹنٹ پوائنٹس آف ڈیفینیشن. تو فرسٹ ون از آرڈنری بزنس آف لائف. بہت خوبصورت بات ہے، اس میں انسان جو ہے اس میں صرف ان ایکٹیویٹیز کو شامل کیا جاتا ہے، ان ایکٹیویٹیز کو جو کہ سوسائٹی کا پارٹس ہوتی ہیں، سوسائٹی کے اندر رہ کے کی جاتی ہیں. روزمرہ معمولات میں انسان جو ہے صبح اٹھتا ہے، آفس جاتا ہے، آفس جا کے کام کرتا ہے. اس طرح ایک مزدور اٹھتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے. اسی طرح ایک گاڑی والا گاڑی چلاتا ہے. مختلف ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، لیکن کی کہاں جاتی ہیں؟ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے. تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آرڈنری بزنس آف لائف کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہیں ان کو اکنامکس میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ اٹینمنٹ اینڈ یوز آف مٹیریل ریکوزٹس. جس وقت آپ روزمرہ زندگی میں مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ جو ہے وہ ویلتھ کی کچھ چیز جو ہے وہ ملتی ہے ان دی فارم آف منی. جو ہے وہ آپ پیسہ ریسیو کرتے ہیں اور پھر انہیں آپ مختلف چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. مختلف چیزیں جو آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کو یوز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ان کو آپ کو خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ اٹین دیتے ہیں اینڈ دی مٹیریل یوز ریکوزٹس اور ان چیزوں کو پھر یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکنامکس ڈیلی لائف جو ہم دیکھتے ہیں اس میں پیپل پرفارم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. جیسے میں کہتا ہوں مثلا سوشل ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں، جیسے جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں، جیسے اسپورٹس وغیرہ کھیلی جاتی ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. لیکن یاد رکھیے گا جب ہم اکنامکس کو ڈسکس کریں گے، ریلفرڈ مارشل کہتا ہے کہ جسٹ انکلوڈ اکنامک ایکٹیویٹیز، صرف اکنامک ایکٹیویٹیز کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں صرف وہ ایکٹیویٹیز ہم انکلوڈ کریں گے جن کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے، معاشیات کے ساتھ ہے، وہ معاشی سرگرمیوں کو انکلوڈ کریں گے. اس کے علاوہ غیر معاشی سرگرمیاں یا نان اکنامک ایکٹیویٹیز آر ناٹ انکلوڈیڈ ان اکنامکس. تھرڈ اور لاسٹ پوائنٹ جو اس ڈیفینیشن کا مین پوائنٹ ہے وہ ہے ویلفیئر آف سوسائٹی. چونکہ میں جیسے آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایڈم اسمتھ نے جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دی تھی ویلتھ کو، جبکہ الفریڈ مارشل نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو دی ہے وہ ویلفیئر آف سوسائٹی. اس کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سوسائٹی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. دوسرا پہلا جو مین جو امپورٹنس ہے وہ اس نے ویلفیئر آف سوسائٹی کو دی ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ اس نے جو سیکنڈ پرائرٹیز کے لیے ہے وہ ہے ویلتھ. سو یہ تین پوائنٹ جب آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ ایزیلی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اور ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ڈیفینیشن کو ماننے والے الفریڈ مارشل کے فالوورز بھی موجود ہیں. الفریڈ مارشل کو جو بندے الفریڈ مارشل یا اس کے ماننے والے کینن ہے، اس کے علاوہ کلارک ہے اور اے سی پیگو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہو بہو کہتے ہیں کہ ہاں اس نے جو یہ کنسیپٹ دیا ہے ویلفیئر کا یہ بالکل کریکٹ ہے اور صحیح ہے، اور ایڈم اسمتھ کے مقابلے میں یہ ڈیفینیشن قدرے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. اس سے نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو.